کیونکہ شب برات کے اندر وہ فیصلے لکھے جاتے ہیں اور شب قدر میں وہ فیصلے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں اور فرشتے زمین پر آ کر ان فیصلوں کو نافذ کر دیتے ہیں. تو اس کی حقیقت تو یہ ہے جی. اور باقی یہ ضرورت کیوں پیش آئی، یہ اچھا سوال آپ نے اٹھایا. وہ اصل میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی امیہ کے جب بادشاہوں کا ذکر کر رہے تھے، بنی اسرائیل کے پرانے جو ہے بنی اسرائیل کے ذکر کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایسے ایسے عابدین گزرے ہیں کہ جنہوں ہزاروں جو ہے مہینوں اور سالوں تک عبادت اللہ کی جی. اور ایک سر منہ انحراف بھی وہ اللہ کی عبادت ذکر سے جو غافل نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. اب ان کی لمبی عمریں ہزاروں مہینے انہوں نے عبادتیں کی ہیں. اب یہ سارے قصے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کو سنا رہے ہیں جی. تو اس پر صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم وہ قصے سنتے ہوئے مایوس سے ہو گئے، کیونکہ انہوں نے سوچا کہ ہماری عمریں تو ہزاروں سال ہوتی نہیں ہیں جی. ہماری عمریں تو جیسے ایوریج میں 60-70 سال ایوریج ہے جی. بالکل. اور ہم کیسے یہ ان تک پہنچ سکیں گے؟ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا کہ جس نے ہزاروں مہینوں تک جو جہاد کیا دن میں، اور ہزاروں مہینے تک رات کو عبادت کی، ہزاروں مہینے تک اسے روزے رکھے، اتنی عبادتیں. تو انہوں نے سوچا کہ یار ہم بنی اسرائیل کی اس عابد تک تو پہنچ نہیں سکتے. تو صحابہ کو مایوسی ہوئی، کیونکہ صحابہ کا یہ تو کمال تھا وہ نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتے تھے، مال و دولت کی پرواہ نہیں کرتے تھے. وہ چھال کے جوتے اور پھٹا جو ہے کرتا بھی پہن کے گزارا کرتے تھے، لیکن وہ نیکیوں میں آگے نکلنا چاہتے تھے. اب بنی اسرائیل کے اس عابد کے جب ذکر سنا کہ اس عابد کی اتنی لمبی عمر، اتنی عبادتیں، انہوں نے سوچا کہ ہم جتنا بھی زور لگا رہے ہیں اس تک نہیں پہنچ سکتے. تو مایوسی پیدا ہوئی. جیسے مایوسی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے سورۃ قدر نازل فرما دی، اور اس میں یہ بتا دیا کہ یہ انعام دے رہا ہوں کہ ایک رات ان صحابہ کو ایسی دے رہا ہوں، اس ایک رات کے اندر اگر وہ عبادت کر لیں گے تو اس عابد کی جو ہزاروں مہینوں سالوں کی عبادت ہے اس سے بھی آگے بڑھ جائیں گے. اچھا ماشاءاللہ. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ پر یہ شفقت کی جی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے گویا کہ آپ کی برکت سے امت پر یہ رحم کیا کہ یہ رات عطا فرما دی کہ ایک رات کی عبادت جو ہے اس آدمی کی ہزاروں سالوں کی عبادت سے افضل ہے. لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے تو بس تم جو ہے وہ ہزاروں سالوں کی عبادت سے بڑھ جاؤ گے. اس لیے ضرورت پیش آئی تاکہ جو ہے وہ اہل ایمان کو تسلی اور اطمینان دلایا جائے. اور دوسری بات یہ کہ ملائکہ کو اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ یہ وہی ملائکہ ہیں کہ جنہوں نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت عرضی پر اعتراض کیا تھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ آپ اس آدم کو خلیفہ بنائیں گے کہ جس سے جو فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی تقدیس کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، تحمید کرتے ہیں، آپ ہمیں خلیفہ بنائیے. تو اللہ نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو چیز جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. بالکل. تو گویا کہ کہنے کا مقصد یہ کہ بظاہر تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ خون ریز ہوگا، لیکن حقیقت یہ کہ یہ اپنی خواہشوں کو جب میری خواہشوں میں قربان کر کے اور مصلی نماز پہ کھڑا ہوگا اور روزے کی جو مشقت برداشت کرے گا تو تب تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ مومن بندہ کہاں آگے نکل گیا جی. تو اس لیے اللہ ان کو مشاہدہ کرواتے ہیں سالانہ کہ وہ آ کے دیکھتے ہیں کہ راتوں کو یار یہ تو صبح شام یہ تو کوئی باتوں میں لگے ہوئے ہیں جن کے بارے میں ہم یہ سوچتے تھے یہ خون ریزیاں کریں گے اور یہ تو اللہ کی عبادت میں ہے. اس لیے فجر اور زور کے اندر، فجر اور عصر کے اندر فرشتے چینج ہوتے ہیں. تو اس مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ فرشتوں کو اللہ دکھائیں دیکھو مشاہدے کی آنکھ سے دیکھ لو یہ بندہ دیکھو تم سے کتنا آگے نکل گیا. خواہشیں موجود ہیں، اس کے باوجود ان سب کو دبا کے وہ نفس کی گردن پہ پیر رکھ کے آگے بڑھتا ہے تو دوسرا قدم اس کا جنت میں ہوتا ہے جی. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو رات امت محمدیہ کو عطا فرمائی. اچھا.